बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज अहम खबर के साथ कि 17 साल से जायद उम्र वालों को 1 सितंबर से वैक्सीन लगाने का ऐलान। माहिर खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं 15 साल वालों के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान जल्द किया जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर बोले के लिए तैयार हो जाएं। 31 अगस्त से नई 1 सितंबर से इंशाल्लाह 17 साल से ऊपर के लोग जो अभी तक इस वैक्सीनेशन की एलिजिबिलिटी में नहीं थे, अब वो भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। 15 साल से लेकर 16 और 16 से 17 साल वाले बच्चे जो हैं, उसकी भी वैक्सीनेशन का आगाज होगा। उसकी तारीख उसके बाद होगी, उसका चंद दिनों में हम एग्जैक्ट तारीख का ऐलान कर देंगे। वो तमाम लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी जिनका कुव्वत मुदाफियत जो है, निजाम जो है उसमें कुछ कमजोरी है, उनकी उम्र 12 साल से ज्यादा होनी चाहिए और उनको एक मखसूस वैक्सीन जो है उसका भी आगाज 1 सितंबर से होगा। लेकिन 31 अगस्त के बाद कोई भी स्कूल के अंदर या स्कूल के बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम पर हाजिर नहीं हो सकेगा अगर उसने कम से कम 1 डोज वैक्सीन की ना लगवाई भी हो। 30 सितंबर के बाद वो काम नहीं कर सकेगा अगर उसने पूरी वैक्सीनेशन यानी दोनों डोज ना लगवाई भी हो। 30 सितंबर के बाद अगर फुली वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप ना डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकेंगे, ना इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकेंगे। आप पाकिस्तान से इंटरनेशनल फ्लाइट ना बाहर जाने के लिए ले सकते हैं, ना आप पाकिस्तान आ सकते हैं बगैर वैक्सीनेशन के। पंजाब में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 12% से तजावुज कर गई है। हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में कोरोना वायरस की चौथी लहर तेजी से बढ़ रही है। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 12.4 तक पहुंच गई। बड़े सेंटर्स में अब वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद कम होती जा रही है। तो घरों में आके लगा रहे हैं और यूसी में भी लगा रहे हैं, उसकी वजह से मैं यहाँ रश कम हुआ है। अर्ली मॉर्निंग में मतलब लोगों का जो क्राउड है और हजूम वगैरह वो थोड़ा कम होता है। अभी मॉर्निंग है ना, इसलिए लोग आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रहे हैं। इकट्ठे भेजेंगे तो रश लगेगा। लोग SOP की खिलाफ वर्जियां जारी रखे हुए हैं। मास्क और समाजी फासलों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। बिल्कुल SOPs के मुताबिक नहीं चला जाता, कोई फासला नहीं रखा जाता। मास्क भी पहना जाता है जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए, वो उतार दिया जाता है जी सांस नहीं आ रहा। ऐसे तो नहीं होगा ना। स्कूल कॉलेजेस वगैरह में तो मस्ट हो गया, आपको एंटर ही नहीं होने देते हैं। और बाकी जगहों पे शॉपिंग वगैरह में वैसा नहीं, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में या बाजारों में ऐसे ही आते हैं। ट्रांसपोर्ट और दीगर इदारों में एहतियाती तदाबीर पर अमल बहुत कम है। ताहम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरी वैक्सीन लगवाने में मसरूफ है। SOP की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है, लेकिन वैक्सीनेशन ही वायरस की शिद्दत को कम कर सकती है। कैमरामैन नासिर अली के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। फैसलाबाद का रुख करेंगे। फैसलाबाद में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जियां रुक न सकी। अवाम ने एहतियाती तदबीर को पसपुश डाल दिया। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अजीम शहजाद से। जी अजीम। जी, फैसलाबाद में शहरियों की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। अब तक फैसलाबाद जिला भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 16,39,082 अफराद और हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन का अमल तो जारी है, जबकि SOPs की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो भी मसलसल की जा रही हैं। बाज़ारों में शाम के औकात में शदीद रश होता है, तो वहाँ पर बेशतर शहरी और दुकानदार जो हैं वो बगैर मास्क के ही दिखाई देते हैं। बस स्टैंड्स और दीगर अवामी जगहों और सरकारी जगहों पर भी यही सूरत हाल है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अमल दरामद करवाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। मुल्क में कोरोना के कारीवार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 4075 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.79 तक पहुंच गई। फाल केसेस भी बढ़कर 91,000 से जायद हो गए। एक दिन में मजीद 91 अफराद जिंदगी हार गए। NCOC के मुताबिक सबसे ज्यादा पंजाब में 48 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 22, सिंध में 15, आजाद कश्मीर में 5 और बलूचिस्तान में 1 मरीज जाँ बहक हो गया। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में 6060 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 507 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। अहम खबर दें कि पाकिस्तान को IMF से $2 अरब 75 करोड़ की इमदाद मौसूल हो गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक रकम मौसूल होने पर ज़खायर तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। इस वक्त स्टेट बैंक के ज़खायर 20 अरब 30 करोड़ से जायद और मुल्की मजमूई ज़खायर की मालियत 27 अरब 41 करोड़ हो गई है। मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर बताइएगा। यासिर से हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान को IMF से $2 अरब 75 करोड़ की इमदाद मौसूल हो गई है। इसी हवाले से बात करेंगे। यासिर नजर हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताएगा इस खबर के हवाले से।
جی بالکل، پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اب جو IMF کی طرف سے امدادی رقم تھی 2.75 کروڑ کی، وہ اب پاکستان کو موصول ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اب مجموعی جو ذخائر ہیں خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کے 20.30 کروڑ اور ملک کی جو مجموعی ذخائر ہیں 27.41 کروڑ تک پہنچ گئے ہیں، اور IMF کی طرف سے کل سے باقاعدہ طور پہ اس کی جو موصول ہونے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ آج اسٹیٹ بینک نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ جو رقم ہے، امدادی رقم جو ہے اب موصول ہو گئی ہے۔ یہ بھی اسٹیٹ بینک کی طرف سے کلیئر کیا گیا ہے کہ یہ کوئی قرضے کی رقم نہیں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر نظر۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین اور معاون خصوصی برائے ریونیو وقار مسعود میں اختلافات۔ وقار مسعود نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وقار مسعود نے اپنے فیصلے سے وزیر اعظم ہاؤس کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ گزشتہ برس اکتوبر میں وزیر اعظم عمران خان نے ڈاکٹر وقار مسعود کو معاون خصوصی تعینات کیا تھا اور ان کا عہدہ وفاقی وزیر مملکت کے برابر ہے۔ طالبان بدل گئے۔ افغانستان میں امارت اسلامی کی تشکیل کے بعد پہلے لویا جرگہ میں نئی پالیسی کا اعلان کر دیا۔ کہا افغان شہری داڑھی رکھیں یا نہ رکھیں، موسیقی سنیں یا نہ سنیں، کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ افغانستان میں اسلام کے مطابق ہر شخص کو آزادی حاصل ہوگی۔ طالبان نے واضح کر دیا کوئی آئین و قانون کے لیے فکر مند نہ ہو، ہمارا مقصد ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ ہے۔ طالبان کو بھی تعلیم کے حصول کے لیے مکمل آزادی ہوگی۔ افغان شہری داڑھی رکھیں یا نہ رکھیں، موسیقی سنیں یا نہ سنیں، کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ افغان طالبان کا امارت اسلامی کی تشکیل کے بعد پہلے لویا جرگہ میں نئی پالیسی کا اعلان۔ جرگے میں طالبان رہنما، علماء کرام سمیت عمائدین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ گورنر قندھار حاجی وفا نے واضح کیا کہ علماء عوام کو آگاہی ضرور دیں، لیکن داڑھی، بال یا موسیقی کے حوالے سے ان پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں اللہ کے احکامات اور شریعت محمدی چاہتے ہیں، اور اس سرزمین پر برسنے والے ہر شخص کو دین اسلام کے مطابق آزادی ہوگی۔ کوئی آئین و قانون کے لیے فکر مند نہ ہو، ہمارا مقصد ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ ہے۔ طالبات کا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا جائے گا، انہیں اعلیٰ تعلیم کے حصول کی بھی مکمل آزادی ہوگی۔ افغانستان میں بچیوں کے اسکول کھل گئے ہیں۔ اس سے قبل طالبان دور حکومت میں جہاں خواتین کے لیے تعلیمی اداروں کے دروازے بند تھے، وہیں ملک میں تمام مردوں کے لیے داڑھی رکھنا لازمی اور موسیقی ممنوع تھی، اور ان قوانین کے خلاف ورزی پر سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ کابل پر طالبان کے کنٹرول کے 9 روز بعد تقرریوں کا عمل شروع ہو گیا۔ احمد اخونزادہ قائم مقام وزیر تعلیم مقرر کر دیے گئے۔ انہوں نے واضح کیا کہ طالبان لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پرعزم ہے۔ شرعی قوانین کی حدود میں رہتے ہوئے تمام امور انجام دیے جائیں گے۔ دوسری جانب حاجی محمد ادریس کے نام سے مشہور ملا عبدالقہار کو مرکزی بینک کا قائم مقام سربراہ بنا دیا گیا۔ ملا عبدالقہار نے افغان سینٹرل بینک کے سٹاف سے تعارفی ملاقات کی اور عملے کو ملازمت پر واپس لوٹنے کی ہدایت کر دی۔ پنج شیر پر ایک دن میں قبضہ کر سکتے ہیں، مگر بات چیت سے معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین نے واضح کر دیا۔ سابق افغان نائب صدر امر اللہ سوہلے کہتے ہیں کہ طالبان نے وادی اندراق کا محاصرہ کر رکھا ہے، خوراک اور ایندھن کی قلت ہو گئی۔ افغانستان کے چپے چپے پر طالبان پر پنجشیر میں شمالی اتحاد نے کر دیا جنگ کا اعلان۔ طالبان نے پنجشیر کو اطراف سے گھیر لیا، کئی مقامات پر جھڑپیں بھی دیکھنے میں آئیں۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین کہتے ہیں چاہے تو ایک دن میں پنجشیر پر قبضہ کر لیں، لیکن ہم افغانستان میں جنگ نہیں مذاکرات چاہتے ہیں مخالفین بھی حکومت میں شامل ہو جائیں۔ افغانستان میں نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ نیا دور صلح، مساوات اور افغانستان کی تعمیر نو کا ہے۔
افغان طالبان کے خلاف مزاحمت کرنے والے سابق حکومت کے نائب صدر امراللہ صالح کہتے ہیں طالبان نے وادی اندراب کا محاصرہ کر لیا ہے، جس سے علاقے میں خوراک اور ایندھن کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ طالبان بچوں اور بوڑھوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور مخالفین کی تلاش میں گھر گھر جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز طالبان کی جانب سے 3 علاقوں پر قبضے تو دوسری جانب شمالی اتحاد نے طالبان کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا تھا۔ کابل سے شہریوں کے انخلاء کی کوشش، افغانستان کے سابق آرمی چیف جنرل ولی محمد احمد زئی بھی کابل ایئرپورٹ پر طویل قطار میں کھڑے ہیں۔ اپنی باری کے انتظار میں کھڑے جنرل ولی محمد احمد زئی کی تصویر وائرل ہو رہی ہے۔ طالبان سے جنگ میں بار بار شکست کے بعد سابق صدر اشرف غنی نے ولی محمد احمد زئی کو عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ 31 اگست سرخ لکیر ہے، امریکہ نے افغانستان سے انخلاء نہ کیا تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ طالبان نے وارننگ دے دی۔ امریکی صدر بائیڈن کی جانب سے آج ڈیڈ لائن میں توسیع کا امکان ہے۔ G7 اجلاس میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی اس حوالے سے دباؤ بھی ڈالیں گے۔ توسیع کے لیے جرمنی، امریکہ اور ترکی کے طالبان سے مذاکرات جاری ہیں۔ افغانستان سے انخلاء کی ڈیڈ لائن میں توسیع کی خواہش، طالبان کا 2 ٹوک پیغام۔ امریکہ کو 31 اگست تک افغانستان سے انخلاء کرنا ہوگا۔ ترجمان سہیل شاہین نے خبردار کر دیا، کہا انخلاء میں توسیع کی صورت میں امریکہ کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ 31 اگست سرخ لکیر ہے، اس میں توسیع دوحہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہوگی۔ 31st of August they would withdraw all their military forces. So if they extend it, that means they are extending occupation. While there is no need for that. دوسری جانب قوی امکان ہے کہ آج امریکی صدر جو بائیڈن انخلاء کی تاریخ میں توسیع کر دیں، جبکہ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکہ کا منصوبے میں تبدیلی کا ارادہ نہیں۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی آج G7 کانفرنس میں اس حوالے سے امریکہ پر دباؤ ڈالیں گے۔ انخلاء کی ڈیڈ لائن میں توسیع کے لیے جرمنی، امریکہ اور ترکی کے طالبان سے مذاکرات جاری ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا ہے توسیع کا مقصد کابل ایئرپورٹ سے شہریوں کو 31 اگست کے بعد بھی بحفاظت واپس لانا ہے۔ ادھر کابل سے ملکی اور غیر ملکی شہریوں کے انخلاء میں مزید تیزی آ گئی۔ کابل ایئرپورٹ پر رش لگا ہوا ہے۔ کابل ایئرپورٹ میں داخلے کی کوشش میں اب تک 20 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ IMF کا افغانستان سے انخلاء پر پاکستان کا شکریہ۔ IMF کی MD نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا، موقف اپنایا کہ IMF عملے کا افغانستان سے محفوظ اور فوری انخلاء ہوا۔ پاکستان کی کوششوں کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ پاکستان نے انتہائی مشکل حالات میں غیر معمولی مدد کی، اس تعاون کے تسلسل کے متمنی ہے۔